نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق اللہ العظیم۔ سورہ بینہ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں، دونوں طرف آراء موجود ہیں، کیونکہ سورت کے اندر کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں۔ بعض مفسرین اس کو مدنی سورہ خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال میں یہ مکی سورہ ہے۔ بہرحال اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ اہل کتاب، اور اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، اور مشرکین سے مراد مکہ کے قریش، جو یہ کہتے تھے کہ شرک ہی ہمارا مذہب ہے۔ یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، یہ تو بہرحال اللہ کو ماننے والے اور آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے، پیغمبروں کو ماننے والے تھے۔ ان کا جرم تو یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن مشرکین کے ہاں ایسی کوئی روایت موجود نہیں تھی اور وہ شرک کو ہی اپنا مذہب قرار دیتے تھے، تو یہ مطالبہ کرتے تھے، یعنی بہانہ یہ بناتے تھے ایمان نہ لانے کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو، اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہو اور اس میں بڑی واضح واضح احکامات لکھے ہوئے ہوں تو پھر ہم مانیں گے۔ یعنی ایک خام خواہ ایک بہانہ بنایا تھا نہ بنانے کا۔ تو اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی جو قومیں ہیں، امتیں ہیں، وہ بھی اس طرح کے بہانے بناتی رہیں، اور ہم نے وہاں پر ان کے معجزات دکھائے بھی، ان کے مطالبات پورے بھی کیے۔ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے، تو اللہ نے پیدا فرما دی، یعنی پتھر میں سے زندہ اونٹنی پیدا فرما دی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ یعنی یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانگیں گے جب تک اللہ ہمیں اپنا دکھا دے۔ یعنی اللہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے اور اللہ نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ ہمیں اپنا آپ دکھائے، ہمارے سامنے آئے، ہمیں نظر آئے۔ یعنی یہ مطالبے تو پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں نا، ان کی کوئی پھر حد نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ اب فضول مطالبات ہیں، اب تم اپنی عقل و شعور کی بنا پر مانو۔ حضور آپ کو دلائل دے رہے ہیں، قرآن مجید آپ کو دلائل دے رہا ہے توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، اب تمہیں اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے ماننا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں تاریخ میں بے شمار ہو چکی، اور وہ قومیں کا انجام بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے اگر تم عقل و شعور کی بنیاد پر اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے مانتے ہو تو فابیہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں ہیں یہ اہل کتاب، کفر کیا جنہوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، کیونکہ ان میں سے کچھ صالح لوگ بھی تھے، یعنی کچھ جو ایمان لے آئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دشمن نہیں تھے، سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ لوگ جو کافر ہوئے، یعنی جو ڈھیٹ بن گئے، ضد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے، منفقین، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آپ ان کے لیے ان کی بتائی ہوئی ایک دلیل لے آئیں، ان کی بتائی ہوئی ایک نشانی لے آئیں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر نازل ہو، ایک فرشتہ نازل ہو، ایک پیامبر نازل ہو، قاصد نازل ہو، یتلو پڑھتا ہوا،
صحفا مطہرہ، پاکیزہ صحیفہ، یعنی اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہو، وہ نازل ہو، ہمیں نظر آئے کہ سامنے وہ آ رہا ہے آسمانوں سے۔ فیہا کتب قیمہ، اور اس کے پاس ایسی کتاب ہو جس میں لکھی ہوئی ہوں بڑی واضح باتیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو اللہ نے وہاں ان کو لکھی ہوئی ہدایت دی تھی، یعنی تورات کے جو پہلے احکامات آئے تھے، 10 کمانڈمنٹس ہیں جو اس کی بائبل کی، وہ لکھی ہوئی اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اللہ آسمانوں سے وہ باقاعدہ سلیں نازل ہوئی تھی جن پر یہ احکام لکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو نئی بات نہیں، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پہلے ہم نے کیا تھا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ جن کو ہم نے یہ کتاب دی تھی اس کے بعد بھی وہ تفرقہ کے اندر پڑ گئے، یعنی ان کے پاس کھلی نشانی آ چکی تھی، ان کی مانگی ہوئی دلیل آ چکی تھی، ایون دین وہ تفرقہ کے اندر پڑ گئے، فرقہ پرستی کے اندر پڑ گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کتابوں کے اندر بھی، ان شریعتوں کے اندر بھی ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ تم نے عبادت کرنی خالص اللہ کی، بندگی کرنی ہے خالص اللہ کی، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ، بالکل ادھر ادھر نہیں ہونا اس سے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہ ہے تمہارا سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا سیدھا دین۔ لیکن ہوا کیا؟ انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا، جو لوگ جنہوں نے انکار کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، تو اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ہو چکی، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ہم تمہارے سارے مطالبات پورے کر چکے، اب تم اگر عقل و شعور کی بنیاد پر نہیں مانتے تو پھر نہ مانو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہی بدترین مخلوق ہے، یعنی یہی جو ڈھیٹ مخلوق ہے، ضد والی مخلوق ہے، تعصب والی مخلوق ہے، یہی بدترین مخلوق ہے۔ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اور یہی بہترین مخلوق ہے، یہی سب سے اچھی مخلوق ہے۔ یعنی اچھا ہونے کے لیے ایمان صرف کافی نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، پورے قرآن مجید میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی کہ اگر ایمان اور عمل صالح ساتھ نہیں ہے ایمان کے تو وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جزاؤہم عند ربہم، تو ان لوگ، یہ جو ایمان اور عمل صالح والے لوگ ہیں، کیا ہوگا؟ ان کی جزا ہے، ان کا صلہ ہے ان کے رب کے پاس، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، ایسی جنت جو ہمیشہ رہے گی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ پھر اس میں سے نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اور ہمیشہ ہمیشہ کے اس سے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اللہ پاک ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی بشارت جو ہے سورت کے اندر وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، یعنی جنت میں بھیجے جائیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام اس کے لیے ہوگا جو زندگی میں اپنے رب سے ڈر کر رہا، جو زندگی میں اپنے اللہ سے ڈر کر رہا، زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری، یہ انعام اسے ملے گا۔ اس کا آیت کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اور وہ بڑی دل کو سہارا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو اللہ جنتیوں کو یہ پوچھے گا، یعنی ایک مدت کے بعد، ایک مدت گزر جائے گی، اللہ جنتیوں سے یہ پوچھے گا، اے جنتیوں تم مجھ سے راضی ہو؟ یعنی یہ اعزاز دیکھیں، یعنی انعام دیکھیں کہ جنتیوں تم مجھ سے راضی ہو، خوش ہو، تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے کیوں ناراض ہونا ہے، ہماری کیا مجال، آپ نے ہمیں منہ مانگی جو ہے ہماری جنت نصیب فرما دی، انعام دے دیا، تو ہم تو راضی ہیں۔ تو اللہ فرمائے جنتیوں میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک انعام دینے والا ہوں۔ تو جنتی عرض کریں گے یا اللہ فرمائیے، کیوں نہیں، ہم تو منتظر ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جنتیوں اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اس سے بڑا انعام ہے، کیونکہ جنتیوں کو یہ ایک دھڑکا لگا رہے گا، یہ خوف دل کے اندر ہوگا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ آدم علیہ السلام والا معاملہ نہ ہو کہ پھر ہمیں جانا پڑ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو یہ دل کے اندر نا ان کے ایک خوف سا ہوگا۔ تو اللہ پھر اس موقع پر اعلان فرمائیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اور ایک دوسری حدیث میں وہ اس سے بھی بڑی خوبصورت بات حضور نے فرمائی کہ جب اللہ پوچھے گا کہ اے جنتیو تو تم مجھ سے راضی ہو، تو حضور نے کہا میں تو خاموش ہو جاؤں گا، میں تو راضی نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ میں تو کہوں گا یا اللہ میں تب راضی ہوں گا جب تو ایک ایک مومن کو جہنم سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے نبی، اس کو کہتے ہیں نبی۔ ایک ایک امتی کو جب تو جہنم سے نکال دے گا یا اللہ میں پھر راضی ہوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ پھر حضور کی، اسی کو کہتے ہیں شفاعت، یہی تو ہے، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ حضور کی یہ خواہش، حضور کی یہ تمنا جو ہے اللہ رب العزت پوری فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی ہوا بھی نہ دکھائے۔ یہ تو بہرحال وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کے ذریعے اللہ ان کو آزادی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یہ بڑی کڑی منزل ہے، اللہ پاک اس سب سے ہمیں اس سب سے محفوظ رکھے۔ تو اس کا طریقہ یہی کہ زندگی میں اللہ سے ڈر کر رہے، یعنی انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں۔ یہ کانسیپٹ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یقین مانیے ہماری زندگی بالکل سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہو، اگر ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہو تو ہمیں اپنی پرائیویٹ لائف چیک کرنی چاہیے کہ ہم جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیا سوچیں آتی ہیں، اس وقت ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس وقت ہم کیا پلان بناتے ہیں۔ یہ بڑا کڑا ٹیسٹ ہے۔ اگر اس وقت بھی تنہائی کے اندر بھی جب کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ بالکل تنہا ہیں، اور اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے یا اللہ آپ کو یاد آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کا ایمان مکمل ہے۔ تو ہر بندہ ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ دیکھ پبلک کے اندر تو ہم سارے بڑے شریف متقی بن جاتے ہیں، کوئی لوگ ہمیں دیکھ جو رہے ہیں، لیکن جب بندہ بالکل تنہا ہوتا ہے، تنہا کمرے کے اندر، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، گھر والے بھی دیکھنے والا نہیں، صرف اللہ ہی دیکھنے والا ہے، اس وقت بندہ یہ پتہ چلے کہ ہاں اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر اس کا مطلب وہ کامل مومن ہے، کامل ایمان۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین متقی بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی خلوت کو، یعنی اپنی تنہائی کو اچھا بنائے۔ جلوت کو تو سارے اچھا بنا لیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں نا، اپنی خلوت کو، اپنی تنہائی کو اچھا بنایا جائے۔ جو اپنی تنہائی کو اچھا بنائے گا اتنا ہی انشاءاللہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ تو بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہیے، ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈر کر رہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اللہ اس کو دیکھتا ہے، جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ اس کو سنتا ہے، حتیٰ کہ میرے دل میں جو خیال گزرتے ہیں، گمان گزرتے ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو جب یہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ اتنا ہی ہم گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔